الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا اور نہ فساد کرو تم فی الارض زمین میں، اور نہ فساد کرو تم زمین میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد، درست ہونے کے بعد، وَادْعُوهُ اور پکارو تم اسے، خوفاً ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا اور امید رکھتے ہوئے، اور ان رحمت اللہ بے شک اللہ تعالی کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین اچھائی کرنے والوں کے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں دو عنوان ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ اسے ایک عنوان رہنے دیں تب بھی درست ہے، اور اگر آپ اس کو دو موضوعوں میں اور عنوانوں میں تقسیم کریں تب بھی درست ہے۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ کائنات میں انبیاء کرام کی محنت کے بعد جو نسل انسانی کی تربیت ہوتی ہے، پیغمبروں کے تشریف لے جانے کے بعد، اگر تم انبیاء کی محنت کو پانی نہیں دے سکتے اور پروان نہیں چڑھا سکتے، تو انبیاء کی محنت کے خلاف کھڑے ہو کے بنے اور سنورے ہوئے معاشرے کو داغدار کرنے میں کردار ادا نہ کیا کرو۔ سمجھا یا پھر بولوں؟ انبیاء نے بڑی محنت اور بڑی دقت کے بعد، بڑی باتیں سن کے، کیونکہ پیغمبر اپنے زمانے کا ذہین ترین اور بڑا معتمد ترین شخص ہوتا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، قوم حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگی ہے، قد كنت فینا مرجوا، ہم نے بڑی نظریں لگا کے رکھی تھی تم پر، ہمیں بڑی امید تھی تم پر کہ پورے زمانے میں تم سے زیادہ معتمد کوئی نہیں، اور آپ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، آپ سے زیادہ دانش مند کوئی نہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ تو ہمیں
ان معبودوں کی عبادت سے منع کرنے پہ تل جائے گا۔ ہمیں بڑی امید تھی تم پہ۔ پیغمبروں نے باتیں سن کے معاشرے کی ہر خطا کے خلاف بے پناہ محنت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ماحول درست کر کے، لوگوں کے ذہن و مزاج بدل کے، گندگی کو ختم کر کے، پاکیزگی کو لاگو کر کے، اپنی عمر گزار کے جب چلے جاتے ہیں، چاہیے تو بعد والی قوم کو کہ وہ پیغمبروں کے مشن کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرے، لیکن تم کیسے لوگ ہو؟ پیغمبر جاتے ہیں، تم پیغمبروں کی محنت کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، زمین کے امن قائم ہو جانے کے بعد بد امنی نہ پھیلایا کرو۔ آج بھی ہم سارے لوگ اگر اپنی جانچ کریں نا تو ہم اس کوتاہی کا شکار ہیں۔ ہم اپنے اپنے مفاد کے لیے دو بھائیوں کو ہم نہیں بیٹھنے دیتے۔ بول لیں میں کسی سیارے کی بات نہیں کی، اس زمین میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں نا، کسی اور سیارے کی بات نہیں میں کر رہا۔ ہم دو بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتے، چاہے جائے کہ ہم انہیں قریب کرنے میں کردار ادا کریں۔ ہم ارد گرد رہنے والے لوگ اپنے اپنے مفادات کی بنیاد پہ دو بھائیوں کے جھگڑوں کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ہے امن قائم ہونے کے بعد فتنہ فساد پھیلانا۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا جو فساد ہے وہ ہے شرک۔ اس سے بڑا فساد اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پہ جا کے قبروں کے بوسے لیے جائیں اور ان کے طواف کیے جائیں، ان پہ چادریں چڑھائی جائیں، غیر اللہ کے در پہ جا کے عاجزی و آہوزاری کی جائے، غیر اللہ کے در پہ جا کے اپنی حاجات اور منتیں پیش کی جائیں، انہیں عالم الغیب مانا جائے، انہیں مختار کل مانا جائے، انہیں دور و نزدیک سے سننے والا مانا جائے، انہیں ضرورتیں پوری کرنے والا مانا جائے۔ اس کائنات میں شرک سے بڑا فساد کوئی نہیں، اور اس کائنات میں توحید سے بڑا امن کوئی نہیں۔ بات سمجھے آپ؟ تھوڑی سی آپ توجہ کریں تو ایک لفظ اور بول دیتا ہوں میں۔ اللہ تعالی تذکرہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، پوری دنیا سے سفر کر کے یہ جو مکہ میں داخل ہو رہے ہو، کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہو، حرم میں داخل ہو رہے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمینا، یہاں پر جو داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ غیر اللہ کی پکار نہیں بلکہ لبیک اللہم لبیک کی شکل میں ایک پروردگار عالم کی پکار ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس جگہ پر اکیلے اللہ کی پکار ہونے لگے وہ جگہ بھی امن والی ہوتی ہے، اس جگہ پہ آ جانے والا بندہ بھی امن والا ہوتا ہے۔
اور کائنات میں سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، امن قائم ہو جانے کے بعد فساد نہ کیا کرو۔ سب سے بڑا فساد ہے غیر اللہ کی پکار کرنا، غیر اللہ کی قبروں کے طواف کرنا، غیر اللہ کے پھیرے لگانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پروردگار عالم کو پکارو۔ کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ڈر بھی ہو اللہ کا اور امید بھی ہو پروردگار عالم سے۔ کتنی چیزیں؟ دو۔ جناب ایک بڑی اہم بات سمجھو، عبادت نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا۔ کتنی چیزوں کے مجموعے کا؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا۔ قرب، امید اور ڈر۔ کتنی چیزیں ہیں؟ قرب، امید اور ڈر۔ اگر کسی بندے میں صرف ڈر ہو نا اور وہ جھکے فقط ڈر کی وجہ سے، اس کو عبادت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں جبر اور مجبوری۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبر، زبردستی۔ اور اگر کوئی شخص فقط امید کی وجہ سے جھکے، اس کو بھی عبادت نہیں کہتے، بلکہ اس کو لالچ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ لالچ۔ اور اگر کوئی شخص فقط قرب کی غرض سے، تقرب کے لیے، قربت پانے کے لیے جھکتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے عشق۔ عبادت کے لیے کتنی چیزیں بیان کی میں نے؟ 3۔ صرف قربت کے لیے جھکو تو یہ عشق ہے، صرف امید کے لیے جھکو یہ لالچ ہے، صرف ڈر کے لیے جھکو تو یہ جبر اور یہ مجبوری ہے۔ میں عرض کروں 15ویں پارے میں قرآن حکیم نے ان تینوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے جی۔ آپ پارہ نمبر 15 کھولیں۔ تین ورق، تیسرے ورق کو دیکھیں ذرا، تیسرے ورق کا دوسرا صفحہ۔ آٹھویں سطر سے پڑھنے لگاؤ۔ پارہ نمبر 15، اس کا صفحہ نہیں، تیسرا ورق یعنی چھٹا صفحہ ہے، 8ویں سطر۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔ مل گئی آپ کو؟ قرآن کریم نے یہاں پر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ لوگ یدعون، جو پروردگار عالم کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ،
پروردگار کے پاس قرب پانے کے طریقے اختیار کرتے ہیں، ہیلا ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، کہ پروردگار کا قرب کیسے پایا جا سکتا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، دوسرا کام پروردگار عالم کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، قرب بھی، امید بھی، وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور پروردگار کے عذاب کا ڈر بھی ہے ان کو۔ تینوں چیزیں آ گئی، آئیں سبق پہ۔ جس وقت انسان یہ طلب رکھے کہ میں نے اپنے پروردگار کے قریب بھی ہونا ہے، اور پھر یہ بھی ہو کہ میں نے اپنی تمام تر ضروریات اپنے پروردگار سے لینی ہیں، اور یہ بھی ہو کہ پروردگار مجھے کسی بھی معاملے پہ گرفت کر سکتا ہے، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کیے جانے والے سجدے کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ قرآن نے وہاں تینوں چیزیں بیان کی ہیں، ابھی یہاں پہ وَادْعُوهُ، پکارو تم اسے، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا، اور امید رکھتے ہوئے، اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے اچھائی کرنے والوں کے۔ رب العالمین کی مہربانی قطعاً دور نہیں، بالکل قریب ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، میں عرض کر چکا ہوں، یہ جو قرآن میں بسم اللہ پر الرحمن ہے اور الرحیم ہے، کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یاد آ گیا آپ کو؟ شکر ہے کہ یہ جو لفظ رحمان ہے، اس میں باپ کی محبت کی جانب اشارہ ہے۔ والد چاہتا ہے بیٹا دکھ برداشت کرے، والد چاہتا ہے بیٹا ہنر سیکھے، والد چاہتا ہے کہ بیٹا ہاتھ سیاہ کرے، ساری دقتیں تکلیفیں برداشت کر لے، محتاج نہ رہے، ہے نا؟ ڈھنگ سیکھ لے کام کرنے کا۔ اور الرحیم میں ماں کے پیار کی جانب اشارہ ہے۔ ماں چاہتی ہے بیٹے کو مار نہ پڑے، اسے سزا نہ ملے، اسے گرم ہوا نہ لگے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دنیا میں میرا پیار باپ کے پیار کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تو رات کو اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور نماز کی جماعت میں کھڑا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کمائے، صدقہ کرے۔ اور آخرت میں میرا پیار ماں کے پیار کی مثل ہے، جیسے ماں چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو دکھ نہ پہنچے، قیامت کے دن میں پروردگار بھی چاہوں گا کہ میرے بندے کو کسی قسم کا دکھ نہ پہنچے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ دیکھیں جی ترجمہ، وَلَا تُفْسِدُوا، اور نہ فساد کرو تم زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کے قیام امن کے بعد، وَادْعُوهُ، اور پکارو تم اسے، خوفاً، ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے
من المحسنین، نیکی کرنے والوں کے۔